غزوہ بدر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے کہ جس میں کفر کو منہ کی کھانی پڑی اور ایسی شکست فاش ہوئی کہ اس کے بعد سے قیامت تک وہ اس زور سے پھر اٹھنے کی سکت نہیں رکھتے۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی عظیم جنگ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا اور مسلمانوں کے لیے اپنی مدد بھیج کر ان کے حوصلے بلند کر دیے۔ یہ جنگ اصل میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اس لشکر کو روکنے کا تھا جو کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے مکہ میں لے کے جا رہے تھے، جس میں مکے کا تجارتی سامان تھا اور اس کی مالیت تقریباً 50,000 پاؤنڈ تھی۔ لیکن پھر وہ قافلہ بچ نکلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل 1,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف نبرد آزمائی کے لیے چلا آ رہا ہے۔ تو اب حالات بدل گئے کہ پہلے مسلمان نکلے تھے اس قافلے کو روکنے کے لیے کہ جس کے محافظ دستے کی تعداد جو ہے وہ 30 سے 40 تک تھی، لیکن اب ایک خبر یہ پہنچی ہے کہ 1,000 کا لشکر جو کہ ایک تجربہ کار اس میں فوجی ہیں اور اسلحہ کے لحاظ سے وہ بہت اعلیٰ حیثیت میں ہیں، اعلیٰ حالت میں ہیں۔ تو اب حالات یہ بدلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ آج اگر کمزوری دکھائی گئی کہ آج اگر ہم اس جنگ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو کفار کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی کوششیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہ تیز سے تیز تر اور تیز تر سے تیز ترین ہو جائیں گی، اور پھر مدینہ میں جو یہود اور منافق ابھی تک اسلام کے خلاف تو ہیں لیکن وہ دبے ہوئے ہیں، ان کو بھی سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ تو اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجی اور داخلی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ ساری صورتحال دیکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت کو طلب کیا۔ حضور نے صحابہ کرام کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھی اور فرمایا کہ بتاؤ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس پہ حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اپنے جذبہ جاں فروشی کا اظہار کیا، اور حضرت مقداد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مہاجرین میں سے، انہوں نے وہاں پہ ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہی اور اپنے جذبہ و جوش کا اظہار اس انداز سے کیا کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امد لما اراک اللہ، حضور جو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے آپ اس کے مطابق لے کر ہمیں چلیے، فنحن معک، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، واللہ لا نقول لک کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ اللہ کے حکم سے ہمیں لے کر چلیے، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جنگ پہ جانے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور ہم آپ کے ساتھ یہ والی بات نہیں کریں گے، ولیکن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے، آپ اور آپ کا رب چلیے ہمیں ساتھ لے کر ہم آپ کے ساتھ جل کے وہاں پہ جنگ لڑیں گے۔ اور ایک فرمان حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لعل اللہ یریکا منا ما تقربہ عینک فسر بنا علی برکت اللہ، حضور آپ ہمیں لے کے چلیے میدان جنگ میں، اللہ کے فضل سے ہماری طرف سے ایسی باتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جس کی وجہ سے آپ کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، ہماری بہادری اور اسلام کے لیے ہماری جاں فروشی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم ہار جائیں گے، ہم ہمت ہار کے اور کفار سے ڈر کے پیچھے ہٹیں گے، نہیں، ہم میدان جنگ میں اس دلیری کے ساتھ لڑیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ وہ جوش و جذبہ اور یہ ولولہ اور جہاد کا شوق جو مسلمانوں میں اجاگر ہوا، یہ پہلا رمضان تھا کہ جس میں مسلمانوں کے لیے روزے فرض ہوئے تھے، اور اسی پہلے رمضان میں یہ پہلا معرکہ حق و باطل وجود میں آیا، اور اس میں صحابہ کرام کی یہ جاں فروشی اور یہ جذبہ کہ وہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کے کہ تعداد کے لحاظ سے 3 گنا اور اسلحہ کے لحاظ سے تو کوئی نسبت ہی نہیں بنتی، لیکن اس کے باوجود وہ دبے نہیں،
وہ جھکے نہیں، وہ ڈرے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے آگے قدم بڑھایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعادت حاصل کی۔ یہی وہ جذبہ، جرت اور یہی وہ جاں فروشی تھی کہ جس کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مجدہ جاں فضا ہوا کہ اہل بدر اب جو بھی کریں اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا ہمیشہ کے لیے سامان مہیا فرما دیا ہے۔ یہ وہ غزوہ بدر تھا، رمضان کی 17 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا جب چشم آفتاب نے اور وادی بدر کے سنگریزوں نے اس انوکھی جنگ کا منظر دیکھا کہ جس میں باطل اپنی پوری قوت کے ساتھ پورا تیار ہو کر اسلام اور بانی اسلام اور مسلمانوں کو کچلنے کے لیے نکلا تھا، اور حق اپنی ظاہری بے سر و سامانی کے باوجود باطل کو پاش پاش کر دینے کے ارادوں سے نکلا تھا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وہ عظیم لشکر کفار کہ جس کو اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی جنگی ساز و سامان پہ بڑا ناز تھا، وہ مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہ سکے، اور وہ مسلمان کہ جن کے پاس ظاہری طور پہ جنگ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہ اللہ کی مدد سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نگاہ کے فیضان سے اس دلیری کے ساتھ لڑے کہ بڑے بڑے 70 کفار اس جنگ میں واصل جہنم ہوئے، اور کفار کی ایسی کمر ٹوٹی کہ قیامت تک اس دلیری کے ساتھ اور اس ہمت کے ساتھ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ تو مدینہ طیبہ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر بدر کا یہ مقام جہاں معرکہ حق و باطل وجود میں آیا، اور کفار مکہ 1000 کی تعداد میں تھے جبکہ اہل اسلام کی تعداد تقریباً 310 سے کچھ اوپر، یا جیسے مشہور ہے کہ 313 حضرات تھے۔ اب ایک طرف کفار کی یہ کثرت اور دوسری طرف مسلمانوں کی جنگ کے لحاظ سے ظاہری بے سر و سامانی، تو اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نگاہ اور حضور کی مبارک دعا کا پورا اثر تھا اس جنگ کی فتح میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ایزدی میں ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ دعا فرمائی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے میرے سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما دے۔ اللہم آت ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے وعدہ نصرت ہمارے ساتھ فرمایا ہے اس وعدے کو لے آ، وہ وعدہ پورا فرما دے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام، اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت آج یہاں پہ قربان ہو گئی، لا تعبد فی الارض، یہ وہ انداز محبوبانہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا اللہ اگر یہ تھوڑے سے مسلمان آج اس میدان میں ہار گئے اور آج اگر کامیابی نصیب نہ ہوئی تو پھر تیری بھی زمین پر عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ انداز محبوبانہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی استغراق کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا فرماتے رہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی نصرت اور مدد کا انتظار فرماتے رہے، اور اس انہماک اور استغراق کا عالم یہ تھا کہ حضور کی مبارک چادر آپ کے مبارک کندھوں سے نیچے گر گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو گلے سے لگا کے کہتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، آپ اس قدر آہوزاری نہ فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا بھی پورا اثر تھا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد پہلے 3000 اور پھر 5000 فرشتوں کی صورت میں ایسے آئی کہ کفار کو پھر بھاگنے کے لیے راہ نہ ملی، اور بڑے بڑے کفار اس جنگ میں نیست و نابود ہوئے، اور کفار کا غرور خاک میں ملا، اور اسلام اور مسلمانوں کو ایسی قوت عطا ہوئی کہ جو رہتی دنیا تک اسلام کی بقا کا سبب بنی۔ اور اس معرکہ حق و باطل میں جہاں 70 کفار واصل جہنم ہوئے، وہیں 14 خوش نصیب حضرات کہ جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور ہمیشہ کے لیے غزوہ بدر کے شہداء کا نام پا کے رہتی دنیا تک کے لیے ایک درخشاں ستارے کی حیثیت اختیار کر گئے۔ ان حضرات میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ 6 مہاجرین کے اسماء مبارکہ حضرت عمیر ابن ابی وقاص، حضرت عاقل ابن ابی بکیر، حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت ذو الشمالین عمیر بن عبد عمر، حضرت مہجہ مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان ابن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ 6 مہاجر تھے، اور جو 8 انصار میں سے تھے وہ حضرت سعد ابن خیثمہ، حضرت مبشر ابن عبد المنذر،
حضرت حارثہ ابن سراقہ، حضرت عوف ابن عفراء، حضرت معوذ ابن عفراء، حضرت عمیر ابن حمام، حضرت رافع ابن معلّہ، حضرت ابن فسحم، یزید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ وہ 14 خوش نصیب حضرات ہیں کہ جنہوں نے اس پہلی جنگ اسلام کے اندر جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان شہداء پر اپنی خصوصی اور مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہمیں بھی وہی جذبہ اور جہاد کی وہ لگن عطا فرمائے کہ جس نے اسلام کی ترقی کے لیے بنیادی کردار ادا کیا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔